محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی گئی۔ جسد خاکی کو سبز ہلالی پرچم میں لپیٹا گیا۔ نماز جنازہ پروفیسر ڈاکٹر احمد الغزالی نے پڑھائی۔ کابینہ اراکین، اراکین پارلیمنٹ، اعلیٰ سول عسکری حکام اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے دوران ابر رحمت برستا رہا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تدفین سیکٹر H8 کے قبرستان میں کی گئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کچھ عرصہ پہلے کرونا میں مبتلا ہوئے تھے۔ انہیں اتوار کی صبح طبیعت بگڑنے پر اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت اور دفاع ناقابل تسخیر بنانے والے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر قوم سوگوار۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کے انتقال پر صدر مملکت عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان اور اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کا اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر قدیر کو قومی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو جوہری طاقت بنانے میں ڈاکٹر قدیر کا کلیدی کردار ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ڈاکٹر قدیر نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ڈاکٹر قدیر کی وفات پر ملک بھر میں آج یوم سوگ منانے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان کا عظیم محب وطن فرزند ہم سے بچھڑ گیا، ہر پاکستانی سوگوار ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں ڈاکٹر قدیر کی خدمات بہت بڑی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ قوم عظیم مسلم سائنسدان اور قومی ہیرو سے محروم ہو گئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ ملک و قوم محسن پاکستان سے محروم ہو گئی۔ انصاف کمزور کو چاہیے ہوتا ہے، طاقتور NRO چاہتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایک بار پھر اپوزیشن پر وار۔ نواز شریف کا نام لیے بغیر کہا کہ ایک آدمی ملک کا پیسہ چوری کر کے لندن میں بیٹھ گیا، لوگ پھول پھینک رہے ہیں۔ پاکستان میں بڑا مسئلہ لیڈرشپ کا بحران ہے۔ ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ لیڈرشپ کی وجہ سے ہوا۔ تاریخ میں خالد بن ولید سے بڑا شاید ہی کوئی جنرل ہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی کہا کہ آپ چھوڑ دیں، وہ کسی اور کو کمان دے دیتے ہیں۔ یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو۔ وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے۔ حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم چھوڑو، کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا ہوں۔ تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے؟ حکومت مخالف اتحاد PDM کا سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صدارت کریں گے۔ اجلاس میں مہنگائی، انتخابی اصلاحات، نیب ترمیمی آرڈیننس اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نومبر اور دسمبر میں جلسوں کا شیڈیول روڈ کارواں اور اسلام آباد مارچ ایجنڈے میں شامل۔ آزاد کشمیر کے حلقہ LA3 میرپور میں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے چودھری یاسر سلطان کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق یاسر سلطان نے 20,000 سے زیادہ ووٹ لیے۔ مسلم لیگ نون کے چودھری محمد سعید 11,600 سے زیادہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA12 کوٹلی میں پیپلز پارٹی کے عامر یاسین کو تحریک انصاف کے شوکت فرید پر واضح برتری حاصل۔ مسلم لیگ نون کے چودھری محمد ریاست تیسرے نمبر پر ہیں۔ ایک پولنگ سٹیشن کا نتیجہ روک لیا گیا۔ بلوچستان میں جام کمال کے حامی اور مخالف گروہ اپنے اپنے مورچوں میں ڈٹ گئے۔ اسپیکر عبدالقدوس بدنجو کے قیام گاہ پر ناراض حکومتی اراکین کا اجلاس۔ جام کمال کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کا پھر سے عزم کیا۔ جام کمال کو 24 اور ناراض گروپ کو 16 اراکین کی حمایت حاصل۔ اپوزیشن 23 اراکین کے ساتھ اپنے پتے سنبھال کر بیٹھی ہے۔ اپوزیشن نے کسی فیصلے کے لیے آج صبح اجلاس طلب کر لی۔ صدر مملکت عارف الوی نے کہا ہے کہ مہنگائی سے متاثر ہونے والا پاکستان دنیا کا واحد ملک نہیں، پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ خلیجی اخبار اور اماراتی نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں کہا کہ افغانستان میں تبدیلیوں کے لیے پاکستان کا کوئی فعال کردار نہیں، پاکستان صرف انسانی بنیادوں پر طالبان حکومت کی مدد کر رہا ہے۔ صدر مملکت نے گوادر اور دبئی کے بندرگاہوں میں تعاون کی پیشکش کر دی، کہا کہ گوادر پورٹ 2021 میں مکمل آپریشنل ہو جائے گی۔
آج سے ملک بھر میں پورے ہفتے کے لیے اسکول کھل جائیں گے. اس سے پہلے کرونا SOPs کے مطابق اسکولوں میں 50% حاضری کے ساتھ ایک دن چھوڑ کر بچوں کی کلاسز لی جا رہی تھیں. پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 226 مریض سامنے آ گئے. 177 کا تعلق لاہور سے نکلا. ڈینگی ہونے پر گھر پر علاج کرنے کی غفلت نہ کریں, مریض کو فوری طور پر اسپتال منتقل کریں. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے خبردار کر دیا. کہا کہ بدقسمتی سے لاہور میں ڈینگی بہت زیادہ ہے. سروسز اسپتال اور گنگا رام اسپتال میں ڈینگی مریضوں کے لیے بیڈز نہیں. سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کا مفت ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. ایکسپو فیلڈ اسپتال کو بھی فعال کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 135 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. تین سال سے اوپر جائیں تو کھلاتے ہی نہیں. ہائی پرفارمنس سینٹرز میں ٹریننگ کرنے والے کھلاڑیوں کا رمیز راجہ سے ملاقات میں شکوہ. PCB چیئرمین نے کہا کہ کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, جو پرفارم کرے گا ٹیم میں آئے گا. تجربے کار سینئر کھلاڑی آج بھی نوجوان کرکٹرز کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. T20 ورلڈ کپ میں شامل ہونے والے سرفراز احمد کی تعریف. کہا سرفراز نے T20 ٹورنامنٹ میں فاسٹ بولرز کے خلاف اچھی بیٹنگ کی. رمیز راجہ نے یہ بھی کہا کہ مستقبل میں کوچز باہر سے آئیں گے. ڈومیسٹک کرکٹرز کا معاوضہ بڑھایا جائے. بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں زلزلے کے آفٹر شاکس کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس. اسپتال حکام کے مطابق بھگدڑ اور دیواریں گرنے سے 15 افراد زخمی ہو گئے. چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کا زلزلہ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. کہا کہ متاثرین کو خیمے, کمبل اور دیگر ضروری چیزیں دی جا رہی ہیں. DG PDMA نے کہا ہے کہ زلزلے میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو ایک ہفتے میں امداد دی جائے گی. زخمیوں کو بھی ایک ہفتے میں معاوضہ دیا جائے. رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں میں. مقصد یہ ہے کہ اس اتھارٹی کے اندر سکولرز ہوں گے جو کہ ان کا سارا وقت مقصد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, بچوں کو کیا پڑھانی ہے, بڑوں کو کیا پڑھانی ہے. اچھا, اس کا تو پیٹرن میں خود بنوں گا. ربیع الاول کی مناسبت سے اسلام آباد میں عشرہ رحمت للعالمین کی مرکزی تقریب. وزیر اعظم نے تقریب میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے دعائے مغفرت کروائی. خطاب میں رحمت للعالمین اتھارٹی بنانے کا اعلان کیا. کہا کہ اتھارٹی میں دنیا کے بہترین اسکالرز کو لائیں گے. یہ اتھارٹی دنیا کو بتائے گی کہ اسلام کیا ہے. اسکالرز اسکولوں کا نصاب بھی مانیٹر کریں گے. اتھارٹی کے پیٹرن ان چیف وزیر اعظم ہوں گے. عمران خان تقریب سے خطاب کے دوران کئی مواقع پر جذباتی بھی نظر آئے. میں اپنی زندگی سے شروع کروں گا. میں ہمیشہ ایسے نہیں تھا, لیکن جو میرا ایجوکیشن تھا, HSN کالج میں گیا, جو ہمارے ہیروز تھے, رول ماڈلز تھے, وہ اور تھے. جو ہمیں کہا گیا تھا سیدھا راستہ ہے, اور جو ہمارے رول ماڈلز تھے, اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول نے اعلان کیا ہے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی غائبانہ نماز جنازہ آج کراچی کے مجنہ روڈ پر ادا کی جائے گی. نماز جنازہ میں سیاسی جماعتوں سمیت تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں. حیدرآباد میں MQM کی جانب سے شہری حقوق کے عنوان سے ہونے والی ریلی کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر غائبانہ نماز جنازہ میں تبدیل کر دیا گیا. آزاد کشمیر کے سابق صدر اور سابق وزیر اعظم سردار سکندر حیات خان کو سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی. سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر, سابق صدر سردار یعقوب بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. وہ 10 سال آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور 5 سال صدر رہے. ان کی وفات سے آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک اہم باب بند ہو گیا. وزیر اعظم عمران خان کا سردار سکندر حیات کی وفات پر اظہار تعزیت. کہا کشمیر کوز کے لیے سردار سکندر حیات خان کی خدمات شاندار ہیں. بابو سر ٹاپ پر موسم سرما کی پہلی برف باری. سرد موسم میں بابو سر ٹاپ پر درجنوں چھوٹی بڑی گاڑیاں پھنس گئیں. سڑک آمد و رفت کے لیے بند.
بریڈفورڈ سٹی سینٹر میں چاقو کے حملے میں ایک شخص قتل، ایک شدید زخمی۔ پولیس نے قتل کے شبے میں 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ قتل اور شدید زخمی ہونے والے دونوں نوجوان سفید فام۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے 18 رکنی قومی اسکواڈ کی نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ جاری۔ ٹیم 15 اکتوبر کو میگا ایونٹ میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات روانہ ہو۔ نیشنل T20 کے میچ میں سدرن پنجاب نے خیبر پختونخوا کو 11 رن سے ہرا دیا۔ دوسرے میچ میں سینٹرل پنجاب نے بلوچستان کو 3 وکٹوں سے شکست دی۔ سدرن پنجاب کے بعد بلوچستان کی ٹیم بھی سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ اور سلیبریٹی پریمیئر لیگ کا ٹائٹل نووا اسلام آباد کی ٹیم نے جیت لیا۔ راولپنڈی سٹارز کو 12 رن سے شکست دے دی۔ میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔